اس 10 دنوں میں صدقہ کرو، غریبوں پہ صدقہ کرو، اور جو رشتہ دار آپ کے غریب ہیں پہلے ان پر صدقہ کرو۔ ہو سکے تو روزانہ حسنین کریمین کربلا والوں کے ایصال ثواب کے لیے شربت تقسیم کرو، شربت پلاؤ، شربت کا نظم کرو۔ اسی طریقے سے کسی کو کپڑے پہنا سکتے ہو تو کپڑے پہنا، اور آپ کے آس پاس میں وہ سادات کرام جو مالدار نہیں، یہ نہیں کہتا جو غریب ہے، نہیں، جو مالدار نہیں ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ کی آل ہے، ان کی خدمت کرو، ان کو نظر پیش کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ حضور وہی خون ہے جو کربلا میں تھا، یہ وہی خون ہے جو کربلا میں تھا، جو مالدار نہیں ان کا خیال کرو، ان کو نظر پیش کرو۔ پتہ ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری اولاد پر جو بھی خدمت کرے گا، آقا فرماتے ہیں مجھ پر واجب ہے، لازم ہے کہ جس نے دنیا میں میری آل کا خیال کیا، جب وہ قیامت میں مجھ سے ملے گا تو میں اس کو اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ اس حدیث کو لکھ کر امام اہل سنت کہتے ہیں سنیو دوڑو اور آل رسول کی خدمت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ حضور کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر لازم ہے، میں اس کا بدلہ اس کو دوں گا جب وہ مجھ سے قیامت میں ملے گا۔ تو گویا کہ سب حضور کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور حضور آل نبی کی خدمت کرنے والے کو صلہ عطا کر رہے ہیں۔ اس لیے جو آپ محرم میں بدعتوں پہ خرچ کرتے ہو وہ اخراجات آپ سادات پہ کرو جو مالدار نہیں ہے۔ ہاں، کیونکہ بے شمار سادات آپ ہی کے گجرات میں ایسے ہیں جن کی بیٹیوں کے لیے میں نے سنا کہ شادی کا انتظام نہیں ہے۔ ہاں میں نے سنا، معتبر ذرا ہے، میری بات کی تائید علماء کریں گے کیونکہ میں یہاں آتا جاتا رہتا ہوں۔ بے شمار آپ کے یہاں ایسے سادات ہیں جو مالدار نہیں ہیں، جو اپنے بچے کو تعلیم نہیں دے سکتے۔ تو آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو بدعات اور خرافات پر خرچ کر رہے ہو، اگر وہ اولاد حسین کی تعلیم پہ خرچ کرو تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے خوش ہوں گے؟ ارے جب میرے بچے کی خدمت کرو گے تو میں خوش ہوتا ہوں، اور رسول اللہ کی آل کی خدمت کرو گے تو آپ کے بچے کی خدمت کرے آپ خوش ہوتے ہیں، حضور کی آل کی خدمت حضور خوش ہوں گے۔ اس لیے میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں جہاں خرچ کرنا ہے وہاں کرو۔ واللہ میں اہل سنت کی رسومات کا مخالف نہیں ہوں، آپ میری تقریریں اٹھا کے دیکھیں، اہل سنت کی رسموں پر جس نے حملہ کیا ہم نے اس کا پنجہ مروڑنے کی کوشش کی ہے الحمدللہ، لیکن جس کا تعلق اہل سنت سے ہے ہی نہیں آپ اس میں کیوں جا رہے ہو؟ محبت نام ہے فرما برداری کا، محبت نام ہے اطاعت کا، جو انہوں نے کیا وہ کرو، جو بزرگوں نے کیا وہ کرو۔ آج کل کچھ لوگ اوور ایکٹنگ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ اہل بیت کی محبت ہے، اس لیے پھر ہم وہ کچھ کریں گے جو کسی نے نہیں کیا تاکہ لوگ ہمیں تمغہ دے۔ پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا غوث پاک سے زیادہ تمہارے سینوں میں اہل بیت کی محبت ہے؟ غریب نواز سے زیادہ سینوں میں اہل بیت کی محبت ہے؟ وارث پاک سے زیادہ سینوں میں محبت ہے؟ اور صاحب البرکات سے زیادہ محبت ہے؟ ہاں کیا باتیں کرتے ہو؟ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں عاشورہ کی شب ہو یا عاشورہ کا دن ہو، عبادت میں گزارو، اور عورتیں گھروں میں رہ کر کے وقت گزاریں۔ اور بہنوں سے کہتا ہوں اگر تمہیں امام حسین سے محبت ہے تو آج عہد کر کے اٹھو کہ مولا حسین کو پردہ پسند تھا، آج کے بعد مجھے کوئی بھی بے پردہ نہیں دیکھے گا۔ امام حسین کی امی کو پردہ پسند تھا، آج کے بعد مجھے بے پردہ کوئی نہیں دے۔ آج جو ہم کہتے ہیں نا بیٹیاں بھاگ رہی ہیں اور بیٹیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ بے پردگی ہے۔ جب تک کہ بچیاں پردے میں رہی، ہماری بچیوں کی غیرت کا عالم یہ تھا کہ سگے چچا زاد بھائی سے بھی ہماری بیٹیاں پردہ کرتی تھی، سگے مامو زاد بھائی سے بھی ہماری بیٹیاں پردہ کرتی تھی، دیور سے بھی ہماری بیٹیاں پردہ کرتی تھی، جیٹھ سے بھی ہماری بیٹیاں پردہ کرتی تھی، اسی طرح سے بہن بھائی سے بھی ہماری بیٹیاں پردہ کرتی تھی۔ لیکن آج سب کے سامنے بے پردہ، اور آج کیا کہا جاتا ہے آنکھوں میں پردہ ہونا چاہیے، چہرے پہ پردے کا کیا مطلب؟ تو آپ کا یہ گندا جملہ کہاں کہاں زلزلہ پیدا کر رہا ہے تمہیں پتا ہے؟ اس کا مطلب جنہوں نے پردہ کیا ان کی آنکھوں میں پردہ نہ تھا، اس کا مطلب جنہوں نے پردہ کیا ان کی آنکھوں میں حیا نہ تھی۔ کس طرح بدترین جملے لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں، اور اپنی گندگی کو چھپانے کے لیے کتنی پاکیزہ ہستیوں پہ انگلی اٹھاتے ہیں۔ پتا ہے تمہیں جس دن اللہ کے رسول نے سوال کیا تھا منبر پہ بیٹھ کر، اے میرے صحابہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سب صحابہ چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے۔
کہ بہترین چیز عورت کے لیے کیا ہے. مولا علی اٹھے اس محفل سے اور اٹھ کر گھر میں گئے اور گھر میں جا کر کے پوچھا فاطمہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو سیدہ فاطمہ نے جواب دیا اے میرے سرتاج عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اس کو کوئی اجنبی مرد دیکھ نہ سکے, اس کو کوئی اجنبی مرد دیکھ نہ سکے. مولا علی عرض کیا یا رسول اللہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ عورت کو کوئی اجنبی مرد دیکھ نہ سکے. حضور نے پوچھا یہ جواب کس نے دیا؟ تو مولا علی نے کہا آپ کی شہزادی کے علاوہ کس نے دیا؟ تو فرمایا فاطمہ تو بدت منی, وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. میرے بھائیوں میری بہنوں فاطمۃ الزہرا تو یہ فرمائیں کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ عورت کو کوئی نہ دیکھے. اور آج ہمارے گھر کی عورتوں کو کون نہیں دیکھتا, ہماری بیٹیوں کو کون نہیں دیکھتا. اور پھر جب بیٹیاں کسی کا ہاتھ پکڑ کے جاتی ہے تو پھر خون کے آنسو رو کر کہتے ہیں کہ میری بیٹی چلی گئی, قصور کس کا ہے؟ ہماری بیٹیاں ایسی نہیں ہیں, لیکن ہماری تربیت کی غلطیوں نے آج اس مقام پر ہمیں لا کر کے کھڑا کیا ہے. اس لیے گھر کی صحیح تربیت کرو, گھر میں دینی ماحول پیدا کرو. 10 دن کے حسینی مت بنو, زندگی بھر کے حسینی بنو, تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے, آخرت بھی کامیاب ہو جائے. اور یزیدیت پہ لعنت کرو, یزیدی کردار پہ لعنت کرو اور اس سے دور ہٹو. آج سے پہلے اگر کوئی معاذ اللہ زنا کی طرف گیا, شراب کی طرف گیا, جوا کی طرف گیا, بدکاری کی طرف گیا, بے پردگی کی طرف کوئی کہیں گیا, اگر وہ آج سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ اسے معاف کرے گا, رسول اللہ بھی معاف کریں گے. اور امام حسین اسے پیار سے کہیں گے جیسے غلطی کرنے والے حر کو میں نے آزاد کر دیا تھا, جا میں تجھے بھی معاف کرتا ہوں. زندگی بدل لو, زندگی تبدیل کر لو. مولا حسین سے کہو مولا آپ کے لیے کوئی پرچم لگا رہا ہے, ہم بھی لگاتے ہیں. آپ کے لیے کوئی سبیل بانٹ رہے, ہم بھی بانٹتے ہیں. آج میں حسین پاک آپ کو ایسا تحفہ دینا چاہتا ہوں, ایسا تحفہ کہ زندگی بھر یاد رہے گا. تو کہا کون سا تحفہ؟ وہ کہا آج سے پہلے داڑھی مڈاتا تھا آپ کے نام پہ, آپ کے نانا کے نام پہ, آج سے میں داڑھی رکھ کر آپ کو خراج پیش کروں گا. تو جب جب پہلی محرم آیا کرے گی آپ کو یاد آئے گا پہلی محرم آئی تھی تو میرے چہرے پہ داڑھی آ گئی تھی, میں نے امام کی محبت میں داڑھی رکھ لی تھی. مولا آج سے پہلے نمازی نہیں تھا, اب میں نمازی بن جاؤں گا. تو جب جب پہلی محرم آئے گی آپ کو یاد آئے گا. کیا یاد آئے گا؟ کہ پہلی محرم آئی تھی تو حسین پاک کے صدقے میں نمازی بن گیا تھا. اور اگر یہ نہ کیا آپ نے اور خرافات میں ڈوبے رہے, آپ جانے آپ کا کام جانے, ہم اپنا کام پورا کر چکے. ہمارے بارے میں کس کی کیا رائے ہے ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں. ہماری ایک ہی تمنا ہے اللہ راضی ہو, اس کا رسول راضی ہو, اور رسول اللہ کے شہزادے حسنین کریمین سیدہ مولا علی یہ پنجتن راضی ہو جائیں. اپنی دنیا بھی کامیاب, آخرت بھی کامیاب. صرف محفل والے حسینی مت بنو, اپنے دل کو حسینی بناؤ, اس دل کو رنگو عشق حسین میں. آپ کو نہیں پتا اہل بیت کی محبت کا صلہ کیا ہے. اہل بیت کی اس محبت کا صلہ رسول اللہ کے ساتھ جنت میں داخل ہونا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اہل بیت کو؟ آقا فرماتے جو مجھ سے میری آل سے محبت کرے وہ جنت میں جہاں میں محمد رہوں گا وہیں پر اس میرے غلام کو بھی رکھا جائے گا. یہ وہ صلہ ہے. اس لیے محبت کا ناٹک مت رچو بلکہ سچی محبت کرو. اور کوئی خرافات لے کر کے آئے, خرافات لانے والا کتنا ہی بڑا ہو, ہمارے لیے شریعت پہلے ہے. ہر ایک کی بات کو شریعت پہ پرکھو, یہ شریعت کے مطابق کہتا ہے یا شریعت کے خلاف. اگر شریعت کے خلاف کہتا ہے تو کتنا بھی بڑا ہو اس کو جوتے کی نوک پہ رکھو. شریعت کے مطابق کہتا ہو کتنا ہی چھوٹا ہو اس کو قبول کر لو. کیا یزید جو ہے وہ صحابی رسول کا بیٹا نہ تھا, لیکن اس نے شریعت کے خلاف کہا. امام حسین نے اس کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے بتا دیا خلاف شرع کہنے والا کتنا بھی بڑا ہوگا جوتے کی نوک پہ رکھا جائے گا. یہ امام حسین کا پیغام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.